أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. ادھر بچہ ادھر بچہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین کے صدقے اس امت پر بہت آسانیاں کر دی. پہلے وقتوں میں کہیں خاص جگہوں پر عبادت کرنی جائز تھی، ہر جگہ نہیں. اللہ نے نبی علیہ السلام کے صدقے پوری زمین کو مسلح بنا دیا. آپ جہاں چاہیں صاف جگہ دیکھیں اور وہیں پہ نماز پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کو آسان کر دیا. پھر زکوٰۃ پہلے زمانے میں اگر کوئی دیتا تھا تو وہ پہاڑ پہ رکھ کر آتا تھا اور ایک بجلی آتی تھی اور اس کے مال کو اور چیزوں کو کھا جاتی تھی. ان کی طرف سے گویا زکوٰۃ قبول ہو جاتی تھی. وہ زکوٰۃ کسی بندے کو فائدہ نہیں دیتی تھی. نبی علیہ السلام کی رحمت اللہ علیہ کے صدقے اللہ نے اس امت کے لیے مختلف طریقہ کر دیا کہ ہم اپنے معاشرے میں، اپنے پڑوس میں، اپنے قریب میں کسی غریب آدمی کو وہ زکوٰۃ دیں، اس کے بچے کھانا کھائیں گے اور ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اسی طرح ایک خاص بات میں نبی علیہ السلام سے جیسے امت کو ملی وہ یہ تھی کہ ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا فیہ.
مستقرہو علیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے بھول چوک اور زبردستی کروائے گئے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ ایک ہوتا ہے عمدن کوئی بات کرنا، ایک ہوتا ہے خطا، غلطی سے ہو جانا۔ پہلے بھی میں نے مثال دی تھی کہ ایک آدمی گھر سے نکلا، اس نے اسٹیشن جانا تھا، اب وہ تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا، اس تیزی سے گاڑی چلانے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کوئی بندہ فوت ہو گیا، تو اس کو قتل خطا کہتے ہیں، غلطی سے قتل ہو گیا، ارادہ نہیں تھا اس کا قتل کا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ارادہ کر کے کسی کو قتل کرے، تو یہ جو قتل خطا ہے اس کی دیت ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی کام جو خطا سے ہو جائے، بندے سے کرنے کا ارادہ نہ ہو جائے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اور اگر بھول سے کوئی گناہ ہو جائے تو بھی معاف کر دیا۔ چنانچہ شوگر کے مریض کو بہت پیاس لگتی ہے، چند دن پہلے کی بات ہے، شاید مکہ مکرمہ میں تھا یا کہاں، میں فجر کے بعد لیٹ گیا، اشراق کے بعد، پھر جب اٹھا تو بہت پیاس لگی ہوئی تھی، تو جیسے ہی اٹھا میرے پاس ایک انڈیا کے مفتی صاحب کھڑے تھے، میں نے انہیں کہا آج تو بہت پیاس لگی ہوئی ہے۔ وہ اللہ کے بندے گئے اور ٹھنڈا پانی لے کے آ گئے، اب مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ میرے روز ہے، اور میں نے روز پانی پی لیا۔ جب 2 گھونٹ اندر گئے تو مجھے یاد ہے، میں نے کہا مفتی صاحب یہ تو روز ہے۔ وہ کہنے لگے جی مجھے بھی یاد تو تھا، مگر میں نے دیکھا کہ آپ کو اتنی پیاس لگی ہوئی ہے تو اچھا ہے آپ پی لیں، اللہ نے معاف تو کر ہی دیا ہے۔ تو نسیان کی وجہ سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ نے معاف کر دیا۔ وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، اور اگر کوئی زبردستی کسی سے گناہ کروائے تو وہ بھی معاف۔ مثال کے طور پہ کوئی مسلمان کافروں کے ہاں گرفتار ہو گیا، اب وہ کافر اس کی زبان سے الٹی سیدھی باتیں نکلواتے ہیں اور اس کو مجبوراً نکالنی پڑتی ہیں، یہ جو مجبوراً اس سے گناہ ہو رہے ہیں اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ، اور اس بندے کو اگر مجبور کر دیا گناہ کے لیے جبکہ اس کا دل ایمان کے اوپر جمع ہوا ہے، اللہ اس گناہ کو بھی معاف فرما دے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کی امت ہونے کے صدقے اللہ نے اس امت کو انعام عطا فرمایا۔ دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کا انا کا غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی پردیسی ہوتا ہے یا مسافر ہوتا ہے۔ پردیسی کا دل لگتا نہیں اپنی جگہ پہ، اس کا دل چاہتا ہے میں واپس جاؤں، اس کو اپنا دیش یاد آتا ہے، اپنا وطن یاد آتا ہے۔ مومن بھی اس دنیا میں پردیسی کی مانند ہے، رہتا تو اس دنیا میں ہے مگر اس کا دل آخرت کے ساتھ اٹکا ہوا ہوتا ہے، اس کو آخرت یاد آتی ہے، جنت یاد آتی ہے، اور وہ دنیا میں ایسے رہتا ہے جیسے کوئی راستہ چلنے والا مسافر ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں مسافر چلتا ہوا کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر ٹھہرے تو وہاں کوئی لمبے چوڑے منصوبے تو نہیں بناتا، آرام کرتا ہے اور پھر چل پڑتا ہے۔ تو مومن بھی اس دنیا میں اسی طرح کچھ دیر کے لیے آیا ہے، رہے گا اور پھر یہاں سے آگے چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی بے ثباتی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث مبارک ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان ہے اور نہ نقصان کا بدلہ۔ عیسائیوں میں اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم اسے معاف کر دو، چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام بہت نرم مزاج کے تھے تو وہ بھی معاف کر دیتے تھے اور ان کی امت کو بھی معاف کرنے کا حکم دیا گیا۔ ان کے ایک ہے پہاڑی کا واد بائبل میں، اس کو ان کے جو پادری ہیں
وہ بڑا لہک لہک کے پڑھتے ہیں، اور جی عیسیٰ علیہ السلام نے تو ہمیں نصیحت کی، اگر کوئی تمہارے ایک رخسار پر تھپڑ مارے تو تم دوسرے رخسار بھی پیش کر دو۔ حالانکہ دنیا میں وہ معصوم لوگوں کو زیادہ نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں، وہ زیادہ ظلم کرتے ہیں، مگر سنانے کو باتیں یہ سناتے ہیں کہ جی کوئی دائیں رخسار پہ تھپڑ مارے تم بائیں رخسار بھی پیش کر دو۔ یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں، حقیقت کی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تاہم عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی تھی۔ پھر اس کے بعد قوم یہود آئی، یہ مزاج کے ذرا سخت لوگ تھے، اور ان کی طبیعت میں بدلہ لینے کی عادت تھی۔ ان کو کہا جاتا کہ تم معاف کر دو تو ان کی طبیعتوں کے لیے مشقت ہوتا، تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، جتنا تم سے زیادتی ہو تم اتنا بدلہ لے سکتے ہو۔ تو اگر کوئی زیادتی کرے تو جس سے زیادتی ہوئی وہ اتنا بدلہ لے سکتا ہے جتنی زیادتی ہوئی، اس سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دے سکتا، اینٹ کا جواب اینٹ سے ہی دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد مسلمان آئے تو نبی علیہ السلام کی امت کو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم بدلہ لینا چاہو تو یہ جائز ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ تم معاف کر دو، بلکہ صرف معاف ہی نہ کرو، تم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ تو ان کو اخلاق عظیمہ کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی امت کو اللہ نے فرمایا کہ تم برائی کا بدلہ برائی سے دینا تو ایک طرف ہے، تم اس کے بدلے اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ یہ ہوئی نا اصل بات کہ برا کرنے کے والے ساتھ بھی اچھا کیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ۔ کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں شریعت کی۔ صل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ۔ واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے۔ وَأَحْسِن مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو تیرے ساتھ برا کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو نبی علیہ السلام نے امت کو یہ تعلیمات دی کہ تم برائی کے بدلے برائی نہ کرو، برائی کے بدلے اچھائی کرو۔ قرآن مجید نے بھی فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، کہ تم برائی کے بدلے میں اچھائی کا سلوک کرو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ نقصان پہنچاؤ، اور اگر کوئی نقصان پہنچاؤ تو اس کا بدلہ بھی اس سے تم نہ لو، ضرر بھی نہیں ضرار بھی نہیں۔ چنانچہ مشائخ کی زندگیوں میں دیکھیں تو وہ برائی کے بدلے میں اچھائی کیا کرتے تھے۔ علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو داتا گنج بخش کہتے ہیں، ان کا عجیب واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ وہ کشتی میں تھے تو کشتی کے بچے ان کے ساتھ کچھ بدتمیزی کرنے لگے، اور وہ خاموشی سے بیٹھے اللہ کو یاد کرتے رہے۔ جب زیادہ طوفان بدتمیزی ہوا تو جو مسافرین تھے، مرد عورتیں، وہ بچوں کی حرکت پہ ہنسنے لگ گئے۔ اب ساری کشتی ان سے مذاق کر رہی ہے اور وہ آرام سے اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو جلال آیا، اللہ نے الہام فرمایا کہ میرے بندے، یہ ساری کشتی کے مسافر تیرے ساتھ اتنی بدتمیزی کر رہے ہیں اور تو آرام سے بیٹھا میری یاد میں لگا ہوا ہے، اتنا تیرا صبر، اگر تو کہے تو میں اس کشتی کو الٹ لوں، اگر تو کہے تو میں اس کشتی کو الٹ لوں۔ جیسے یہ الہام ہوا نا کہ میرے بندے اگر تو کہے تو میں کشتی کو الٹ لوں، تو اللہ نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، اے اللہ اگر آپ الٹنا ہی چاہتے ہیں اس کشتی کے مسافروں کے دلوں کی کشتی کو الٹ دیجیے۔ دعا قبول ہو گئی، اور کہتے ہیں کہ اس کشتی میں جتنے مسافر تھے ان سب کو اللہ نے موت سے پہلے ولایت کا مقام عطا فرما دیا۔
مسافرین تو ان کے ساتھ مذاق اڑا رہے تھے اور وہ ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگ رہے تھے۔ یہ ہوتا ہے برائی کے بدلے میں اچھائی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، ایک بندہ آیا، حضرت فلاں بندے نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا ہے، اس نے تو میرا جینا حرام کیا ہوا ہے، ہر وقت میرے راستے میں کانٹے بچھاتا رہتا ہے۔ اصل میں وہ کیا چاہتا تھا کہ حضرت مجھے اجازت دے دیں پھر میں اس بندے سے نمٹ لوں گا، تو وہ حضرت سے NOC مانگنے آیا تھا۔ حضرت اس نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا ہے، بہت پریشان کیا ہوا ہے، ہر وقت میرے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے۔ جب اس نے یہ کہا نا تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، اگر وہ تمہارے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے تم اس راستے میں کانٹے نہ بچھاؤ، ورنہ پوری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ اگر وہ تمہارے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے تو تم اس کے راستے میں کانٹے نہ بچھاؤ، ورنہ پوری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ بھئی اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو گیا ہے، اس کو پاک کرنے کے لیے پاک پانی کی ضرورت ہوگی، وہ پیشاب سے پاک نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی نے برائی کی ہے تو برائی کو ختم کرنے کے لیے اچھائی کی ضرورت ہوگی، تب وہ برائی ختم ہوگی۔ اگر برائی کے بدلے میں ہم بھی برائی کریں گے تو برائی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ کسی نے کہا کہ پھول اس آدمی کے ہاتھ کو بھی خوشبودار بنا دیتا ہے جو ہاتھ اس پھول کو مسل دیتا ہے۔ پھول اس ہاتھ کو بھی خوشبودار بنا دیتا ہے جو ہاتھ اس پھول کو مسل دیتا ہے۔ تو مومن کو بھی ایسے ہی بن کے رہنا چاہیے کہ برا کرنے والے کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ برائی کو ختم کر دیں گے اور وہ برا بندہ اس بندے کا دوست بن جائے گا۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پکا دوست بن جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کا ایک مخالف کہیں آ گیا، اس نے سوچا اچھا موقع ہے، حضرت اکیلے ہیں تو آج میں دل کی بھڑاس نکال لوں، چنانچہ اس نے سنانی شروع کر دی۔ ابو حنیفہ آپ ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں۔ حضرت سنتے بھی رہے، چلتے بھی رہے۔ پھر ایک جگہ بستی قریب آئی تو حضرت رک گئے، وہ حیران ہوا، اس نے پوچھا حضرت یہاں رک کیوں گئے، آگے کیوں نہیں چل رہے؟ حضرت نے فرمایا بھئی آگے بستی میں میرے سینکڑوں شاگرد ہیں، اگر انہوں نے محسوس کر لیا نا کہ تم میرے ساتھ بدتمیزی سے بول رہا ہے تو وہ تیری ٹھکائی کریں گے، تجھے تکلیف پہنچائیں گے، تو میں رک گیا کہ تو نے جو کہنا ہے کہہ لے، میں پھر بستی میں جاؤں گا۔ اب بات شروع ہو گئی تو امام صاحب نے اسے فرمایا کہ دیکھو یہ سارا کچھ جو کہہ رہا ہے یہ غلط فہمی کی وجہ سے کہہ رہا ہے، ورنہ میں ایسا نہیں ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر میں بستی کے لوگوں کو بتاؤں نا کہ تم نے میرے ساتھ ایسی بدتمیزی کی تو وہ تمہارا بدلہ ٹکا کے لیں گے، مگر میں ان لوگوں کو نہیں بتاؤں گا۔ اور تو جانتا ہے کہ وقت کا بادشاہ میرا بڑا معتقد ہے، اگر میں اسے بتا دوں نا کہ اس بندے نے میرے ساتھ ایسی بدتمیزی کی، وہ تجھے جیل میں بھی ڈالے گا اور تیرے درے بھی لگوائے گا، تجھے چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا، مگر میں بادشاہ کو شکایت بھی نہیں لگاؤں گا۔ اور تو نے چونکہ میرے ساتھ غلط باتیں کی ہیں، میرا دل ایذائی ہوئی ہے، تو میں اگر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا نا کہ یا اللہ اس بندے نے میری دل ایذائی کی، تو اللہ تعالیٰ مجھے تیری نیکیوں سے حق دلوائیں گے، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں قیامت کے دن تیرے اوپر حق کا مقدمہ بھی نہیں کروں گا۔ اب وہ بڑے حیران، اچھا۔ پھر حضرت نے فرمایا اچھا ایک بات اور سن لے کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے میرے اوپر مہربانی کی اور اللہ نے مجھے بخش دیا تو میں تمہیں اپنے ساتھ لیے بغیر جنت نہیں جاؤں گا۔
جب آپ نے یہ فرمایا تو وہ بندہ قدم میں پڑ کے معافی مانگنے لگ گیا، حضرت میں نے غلط باتیں سنی تھی اور آپ کے بارے میں میرا غلط تصور بن گیا تھا، میں معافی مانگتا ہوں اور میں آج سے آپ کے معتقدوں میں شامل ہوتا ہوں۔ تو ہمارے مشائخ برائی کے بدلے میں اچھائی کا معاملہ فرماتے تھے۔ اور یہ برائی کے بدلے میں اچھائی کوئی اتنی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ پتہ نہیں کون سی فرشتوں والی صفت آ گئی، یہ قانون قدرت ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت سکتی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، تھک گئے اور انہوں نے سوچا کہ میں کچھ آرام کر لیتا ہوں، قیلولہ کر لیتا ہوں، تو ایک درخت کے سائے میں وہ لیٹ گئے۔ جب سو کے اٹھے تو انہیں آواز رہی تھی، یا سری کن مثلی، تو بڑے حیران ہوئے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ذرا غور کیا تو درخت میں سے آواز آ رہی تھی، درخت ان کو پکار رہا تھا، یا سری کن مثلی، اے سری تو میرے جیسا ہو جا۔ تو سری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیف اکون مثلک، میں تیرے جیسا کیسے ہو سکتا ہوں؟ اس درخت نے کہا، ان الذین یرموننی بالاحجار فارموہم بالاسمار، سری لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں اور جو پتھر مارتے ہیں میں ان کی طرف اپنے پھل لوٹاتا ہوں۔ لوگ پتھر مارتے ہیں اور پتھر مارنے والوں کو میں اپنے پھل دے دیتا ہوں، تو بھی میرے جیسا ہو جا۔ تو درخت کی بھی یہ مثال ہے کہ وہ برائی کے بدلے میں اچھائی کرتا ہے بندے کے ساتھ۔ اگر ہم انسان ہو کر برائی کے بدلے میں اچھائی کریں تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ تعالی ہمیں بڑا ظرف عطا فرمائے اور ہم بھی اچھے اخلاق کی زندگی گزارنا سیکھیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی یہ بات ذہن میں رکھیے، فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان پہنچاؤ اور نہ نقصان کا بدلہ نقصان کے ذریعے سے لو۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لو یعطی الناس بدعواہم لادعا رجال اموال قوم ودماؤہم، اگر لوگوں کو ان کے دعوے کے مطابق دے دیا جائے تو لوگ دوسرے آدمیوں کے خون اور اموال کا بھی دعویٰ کریں گے۔ لیکن البینۃ علی المدعی، لیکن گواہوں کو پیش کرنا مدعی کے اوپر لازم ہے، والیمین علی من انکر، اور قسم اٹھانا مدعا علیہ کے اوپر ہے۔ یعنی دو آدمیوں کے درمیان کوئی جھگڑا پیش ہو گیا، اب جس نے دعویٰ کیا اس کو مدعی کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی مدعی آیا ہے تو مدعی کے ذمے ہے کہ وہ گواہ بھی پیش کرے، اور اگر وہ کہے جی کہ میرے پاس گواہ تو نہیں، تو پھر جس پر دعویٰ کیا گیا ہے اس سے قسم لی جائے گی کہ قسم اٹھاؤ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو قسم اٹھانا مدعا علیہ کے ذمے اور گواہ پیش کرنا مدعی کے ذمے ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے ایک ایسا اصول بتایا کہ دنیا کی تمام عدالتوں کے فیصلے آج انہی اصولوں کے اوپر ہوتے ہیں۔ مجھے اس وقت پانی پینے کی طلب نہیں ہو رہی، لیکن کچھ دوائیوں کے اور بیماریوں کی وجہ سے ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ منہ اتنا خشک ہو جاتا ہے کہ جیسے چپک گیا ہے، بولنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو میں اپنے لیے پانی نہیں پیتا، آپ کے لیے پانی پیتا ہوں۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، لا تحاسدوا، تم آپس میں حسد بھی نہ کرو، ولا تناجشوا، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی برا معاملہ بھی نہ کرو، ولا تباغضوا، نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو، ولا تدابروا، نہ ایک دوسرے کی طرف سے منہ موڑو، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، نہ ایک بندے کی سودے کے اوپر دوسرا بندہ اپنا سودا کرے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ سودا کر رہا ہے، دوسرا اس کے سودے کو خراب کرنے کے لیے قیمت بڑھا دیتا ہے۔ اب وہ جو قیمت بڑھا دیتا ہے اس نے پہلے کے ساتھ برا سلوک کیا، تو نبی علیہ السلام نے منع کیا کہ جب تمہیں پتہ ہے کہ ایک بندے کے سودے کی بات چل رہی ہے، تم اس کے سودے کو خراب مت کرو، اس کی قیمت کو خواہ مخواہ مت بڑھاؤ۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے، ولا یخذلہ، نہ وہ اس کو رسوا کرتا ہے۔ مسلمان اپنے مسلمان بھائی پہ ظلم بھی نہیں کرتا، اور مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو رسوا بھی نہیں کرتا۔ ولا یکذبہ، نہ وہ اس کی تکذیب کرتا ہے، ولا یحقرہ، نہ وہ اس کی تحقیر کرتا ہے۔ التقوی ہاہنا، نبی علیہ السلام نے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، بندے کے لیے یہ برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے۔ مسلمان بندے کے لیے یہ برا شر کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت حرام ہے۔ یعنی کوئی دوسرے کے جان کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور مال کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور عزت آبرو کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب دیکھیے ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے معاشرے میں زندہ رہنے کے کتنے اچھے اصول بتا دیے ہیں۔ حسد اس لیے ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا، فلاں کو کیوں مل گیا، اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی نہ ہونے کا نام حسد ہے۔ اور حسد میں جو ہوتا ہے بندہ وہ اپنی آگ میں خود جل رہا ہوتا ہے، دوسرے کا نقصان نہیں پہنچا رہا ہوتا۔ کسی نے کیا اچھا شعر کہا، حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، کفِ افسوس تم کیوں مل رہے ہو، خدا کے فیصلوں پہ کیوں ہو ناراض، جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خدا کے فیصلوں پہ راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور حسد سے اللہ ہماری نجات عطا فرمائے۔ ابو ہریرہ نے اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ۔ 5 باتیں اس حدیث میں فرمائی گئی ہیں۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت کو دنیا میں دور کرے گا، اللہ اس کے بدلے قیامت کے دن کی مصیبتوں کو اس سے دور فرما دیں گے۔
غور سے سننے والی بات، جو کوئی اپنے بھائی کی مصیبت کو دنیا میں دور کرے گا، اللہ اس کے بدلے اس بندے کی قیامت کی مصیبتوں کو دور فرما دیں گے۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو بندہ کسی تنگ دست کی تنگ دستی کو آسان کر دے گا، مثال کے طور پہ قرضہ دیا، اب دوسرا بندہ ادا نہیں کر سکتا، تو یہ اس کو تنگ نہ کرے، تھوڑا اور ڈھیل دے دے۔ اچھا بھائی 1 مہینے میں ادا نہیں کر سکتے تو 2 مہینے میں دے دو، 3 مہینے میں دے دو، 4 مہینے میں دے دو۔ اگر یہ اس کے اوپر آسانی کر دے گا، اللہ اس کے بدلے قیامت کے دن اس بندے پر آسانیاں فرما دیں گے۔ پھر تیسری بات، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ اس کے بدلے آخرت میں اس بندے کے گناہوں پر پردہ پوشی فرمائیں گے۔ کہ چوتھی بات نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، یعنی بندہ اپنے بھائی کے کام میں اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے بدلے اللہ اس بندے کے کام کو سنوارنے میں اس کے کام میں مصروف ہوتے ہیں۔ وَمَن سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، اور جو بندہ کسی راستے پر چلا تاکہ علم حاصل کرے، سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، اللہ اس کے بدلے اس کا جنت میں جانے کا راستہ آسان فرما دیں گے۔ جو علم حاصل کرنے کے لیے دنیا میں چلے گا مدارس کی جانب، مساجد کی جانب، اس کے بدلے اللہ اس کا جنت میں جانے کا راستہ آسان فرما دیں گے۔ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ، اور لوگ کسی گھر کے اندر جمع نہیں ہوتے، من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے، یتلون کتاب اللہ، کہ جہاں وہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، اور ایک دوسرے کو وہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ، مگر ان کے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے، وغشیہم الرحمہ، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ فرشتوں کے درمیان ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ ومن ابطأ بہ عملہ، اور جس بندے کو اس کے اعمال نے پیچھے کر دیا، یعنی ایک بندہ بد اخلاق ہے یا ایک بندہ فاسق و فاجر ہے، اس کے اعمال نے اس کو دوسروں سے پیچھے کر دیا، ومن ابطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، تو اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ جو بندہ اپنے عملوں کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکا، وہ نسب کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یعنی ایک بندہ عمل تو کرتا نہیں، نیکی تو کرتا نہیں، اور پھر کہ جی میں تو بڑے مفتی کا بیٹا ہوں، عالم کا بیٹا ہوں، شیخ کا بیٹا ہوں، میرا تو نسب بڑا اونچا ہے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا، اس کو نیکی آگے بڑھا سکتی ہے۔ پھر آگے ایک حدیث مبارکہ میں ایک بہت ہی خوبصورت بات بتائی گئی ہے، ذرا غور سے سننے والی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کا قول ہے جس کو نبی علیہ السلام آگے بتا رہے ہیں۔ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دی ہیں، ثم بین ذالک، پھر ان کو واضح فرما دیا ہے، فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبها اللہ عنده حسنۃ کاملہ،
جس بندے نے نیکی کا ارادہ کیا مگر وہ نیکی کر نہیں سکا تو ارادہ کرنے پر اس کے لیے کامل نیکی کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ مثلاً بندے نے ارادہ کیا تھا میں آج رات اٹھ کے تہجد پڑھوں گا، لیکن آنکھ نہیں کھلی، نہیں پڑھی تہجد اس نے، تو چونکہ ارادہ نیکی کے کرنے کا تھا تو ارادے پر اللہ نے اس کے لیے کامل نیکی لکھ دی۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، اور اگر اس نے نیکی کا ارادہ کیا اور اس کو کر بھی لیا، كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى 700 ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، تو اس نیکی کو کرنے پر اللہ اس کے لیے 10 نیکیاں، 70 نیکیاں، 700 نیکیاں یا اس سے بھی زیادہ نیکیاں اللہ لکھ دیتے ہیں۔ ایک نیکی کا ارادہ کیا تھا، اگر اس نیکی کو کر لیا تو اللہ ایک نیکی نہیں لکھتے، اللہ پھر کم از کم 10 نیکیاں یا 70 نیکیاں یا پھر 70 کی 700 یا 700 سے بھی کئی گنا زیادہ نیکیاں اس کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، اور اگر اس نے ارادہ کیا گناہ کرنے کا، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، لیکن اس نے گناہ کیا نہیں، كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَةٌ، اللہ اس کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اب یہ کتنی عجیب بات ہے، ارادہ گناہ کا کیا تھا، کر نہ سکا، اللہ اس کو نیکی لکھ دیتے ہیں۔ کیوں نیکی لکھتے ہیں؟ کہ ارادہ گناہ کا تھا مگر کیا نہیں، تو نہ کرنے کی وجہ سے اس کو نیکی عطا کی جاتی ہے۔ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، اور اگر اس نے ارادہ کیا گناہ کرنے کا، فَعَمِلَهَا، اور اس نے گناہ کر لیا، كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، اللہ اس کے بدلے ایک گناہ لکھتے ہیں۔ گناہ کا ارادہ کیا اور کر لیا تو ایک گناہ کا نیکی کا ارادہ کیا اور کر لیا تو 700 بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ نیکیاں اللہ لکھ دیتے ہیں۔ تو نیکی کے ارادے پر ہزاروں نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور گناہ کے ارادے پر ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اس امت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی نیکیوں کو بڑھانا چاہتے ہیں اور ان کی سیئات کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اللہ ہماری بھی سیئات کو مٹا دے اور ہماری حسنات کو اللہ قبول فرما دے۔ یہ سید ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو آدمی حرام کام ہوتا ہوا دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر اس کے اندر اتنی طاقت نہیں تو زبان سے ہی اس کو منع کر دے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں تو دل میں اس کو برا جانے، ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ اب عام زندگی میں مثال کیسی ہے، ایک بچی کی شادی ہوئی، بچی عالمہ تھی، نیک تھی، سسرال جو ملے وہ عام دنیا دار لوگ تھے، اب وہ گھر میں ٹی وی چلاتے ہیں۔ اب اس بچی کے سامنے ٹی وی چل رہا ہے، اگر اس کی گھر میں اتنی قدر ہے تو یہ ٹی وی کو جا کے بند کر سکتی ہے، تو پہلا درجہ یہ ہے کہ بند کر دے، اور اگر اس کی اتنی طاقت نہیں، ابھی گھر میں سیٹ ہی نہیں ہوئی، سسرال والے کوآپریٹ نہیں کرتے، تو فبلسانہ ہی، تو زبان سے ان کو بتا دے کہ جی یہ ٹی وی حرام ہے، اس کو چلانا نہیں چاہیے۔ اور اگر وہ اتنا بھی نہیں کر سکتی تو شریعت کہتی ہے فبقلبہ، اپنے دل میں اس کو برا جانے، یہ بھی ایمان کا آخری درجہ ہوگا۔ اس بچی پہ گناہ نہیں ہوگا، گھر میں اگرچہ ٹی وی چل رہا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے دل میں اس کو برا سمجھ رہی ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے آسانیاں فرما دی۔
توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معاملات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے اللہ تعالیٰ دل کو منور فرمائیں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور پانچواں عمل ہے صبح شام مراقبہ کرنا۔ مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے، جب آپ فارغ ہو اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے۔ انشاءاللہ چند منٹ کا مراقبہ دل کو منور کرے گا اور آپ اللہ کی محبت میں اضافہ خود محسوس کریں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقب ہو جائیے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار
خطا کار ہوں میں سزاوار ہوں میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا مجھ گناہگار سے تو نہ ہونا خفا میری آہوں کو سن میری آہوں کو سن لے حاجت روا میری آہوں کو سن لے حاجت روا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں اس گناہگار کا میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں اس گناہگار کا نہیں کوئی نہیں اس گناہگار کا بخش دوں گا میں تجھ کو بخش دوں گا میں تجھ کو یہ ہے وعدہ تیرا بخش دے گا ہمیں بخش دے گا ہمیں یہ ہے وعدہ تیرا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے تیرے بندے تیرے در پہ آئے ہیں رب تیرے
تیرے بندے تیرے گھر میں آئے ہیں رب، تیرے آگے ہی سر کو جھکائے ہیں اب، آج کر دے عطا، آج کر دے عطا، ان کو اپنی رضا، آج کر دے عطا، ہم کو اپنی رضا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، مولا بڑی دور سے آئے تھے، بڑی امیدیں لے کے آئے تھے، اے میرے مولا تیرے در کی چوکٹ پکڑ کے بیٹھے ہوئے کئی دن گزر گئے، اے میرے مولا معلوم نہیں ہو سکتا ہے رمضان المبارک کی آخری رات ہو، اللہ ایک وقت تھا ہم رمضان کی تیاری کر رہے تھے، اللہ اب رمضان المبارک کا آخری وقت ہے، میرے مولا بہت ڈر لگتا ہے، تیرے محبوب نے آمین کہا تھا، بدبخت ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک پایا اپنی مغفرت نہ کروائی، مولا ہمیں بخش دیجئے، اللہ بخش دیجئے، اللہ بخش دیجئے، اے میرے مولا جب اپنے گھروں سے نکلے تھے بڑی امیدیں لے کے جائے تھے کہ یہ کریں گے، یہ نمازیں پڑھیں گے، یہ اس طرح تلاوت کریں گے، اے میرے مولا ہمارا تو وقت بھی گزر گیا، جو کرنے کا ارادہ تھا وہ پورا بھی نہ کر سکے، اے میرے مولا اب الوداعی وقت قریب ہے، پروردگار عالم ہماری مغفرت کر دیجئے، اللہ مغفرت کر دیجئے، اے میرے مولا 29ویں آخری رات کو اللہ آپ جہنم سے اتنے لوگ بری کرتے ہیں جتنے پورے رمضان المبارک میں بری کیے ہوتے ہیں، اللہ آج سے جہنم میں بری کیے ہوا میں ہمارا نام بھی شامل کر لیجئے، اللہ نام شامل کر لیجئے، نام کر لیجئے، اللہ اگر آپ بہت ناراض ہیں، اللہ پھر بھی راضی نہیں ہونا چاہتے، ہم نے بہت غلط کام کیے، اے میرے مولا ہمارے پاس تو آپ کے سوا کوئی
کوئی دوسرا رب نہیں. اللہ آپ کو ہی مبدا مانتے ہیں, اللہ آپ کو ہی ماوا مانتے ہیں. اے میرے مولا ہمارے گناہ معاف کر دیجئے, اللہ معاف کر دیجئے. اللہ اس مجمع کے اوپر رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے, اللہ ڈال دیجئے, پہرے اللہ ڈال دیجئے, اے حنان ڈال دیجئے, اے منان ڈال دیجئے. اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے. اللہ آپ کی رحمت کی نظر اٹھ جائے گی, ہماری بگڑی بن جائے گی, پہرے اللہ رحمت کی نظر ڈال دیجئے. اللہ یہ دعا مانگتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے یہ جواب نہ آ جائے. اپنے اعمال نامے کو دیکھو اللہ, ہمارے اعمال نامے میں گناہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اللہ تمام سیئات کو معاف کر دیجئے, اللہ حسنات میں تبدیل کر دیجئے. پیارے اللہ جیسا آپ چاہتے ہیں ہمیں ویسا بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے میرے مولا قرآن مجید آج ختم ہوا, اللہ اس محفل کو تو آج فرشتوں نے بھی گھیرے میں لیا ہوگا. اللہ اگر آج بھی ہماری دعائیں قبول نہ ہوئی اللہ پھر کب قبول ہوں گی؟ پھر اللہ قبول کر لیجئے, اللہ قبول کر لیجئے. اے میرے مولا ہم مانتے ہیں ہم اقراری مجرم ہیں, بہت گناہ گار ہیں, بہت خطا کار ہیں. اللہ ہمارے عملوں کو نہ دیکھیے گا, گنبد خضرا کو دیکھ لیجئے گا. اللہ گنبد خضرا کو دیکھ لیجئے گا. اے میرے مولا میرے آقا کی راتوں کے لمبے سجدوں کو دیکھ لیجئے گا. پروردگار عالم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں کو درگزر فرما. اللہ اپنے عیبوں سے پردہ پوشی عطا فرما. اے میرے مولا جیسا آپ چاہتے ہیں ہمیں ویسا بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے مولا موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف جا رہے تھے, آپ نے فرمایا تھا قولا لہ قولا لینا, اس سے نرمی سے گفتگو کرنا. اے میرے مولا جو بندہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا آپ اس سے نرمی کا معاملہ کرنے کا فرماتے ہیں. اے میرے مولا یہ مجمع دن میں کئی مرتبہ سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلی کہتا ہے. اللہ نرمی کا معاملہ کر لیجئے, اللہ نرمی کا معاملہ کر لیجئے. اے میرے مولا ہم نے اس دنیا کے اندر دیکھا بچہ اگر بگڑ جاتا ہے اللہ سب اس کو دھکے دیتے ہیں, تعلق ختم کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اللہ دوست احباب چھوڑ دیتے ہیں, حتیٰ کہ کئی دفعہ وقت آتا ہے بہن بھائی چھوڑ دیتے ہیں. مگر مولا ہم نے دیکھا ماں پھر بھی نہیں چھوڑتی, سمجھتی ہے نادان ہے بگڑ گیا ہے لیکن کہتی ہے بیٹا تو میرا ہی ہے. اللہ ہمیں بھی شیطان نے بھٹکایا, نفس نے ورغلایا, اللہ بہت گناہ کر لیے مگر میرے مولا بندے تو آپ ہی کے ہیں, اللہ رحمت کر لیجئے. اے میرے مولا آپ کو اپنی شان کریمی پہ بڑا ناز ہے, آپ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, میری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے. اللہ آج شان کریمی کا مظاہرہ کر دیجئے, اللہ شان رحیمی کا مظاہرہ کر دیجئے. اللہ آج معاف کر دیجئے, اللہ معاف کر دیجئے, پیارے اللہ معاف کر دیجئے. اللہ اگر معاف نہیں کرنا اے میرے مولا پھر بھی معاف کر دیجئے, اللہ پھر بھی معاف کر دیجئے, اللہ پھر بھی معاف کر دیجئے. اے میرے مولا ہمیں نہیں معلوم کس کو اگلا رمضان المبارک ملے گا یا نہیں ملے گا. اے میرے مولا آج کی شام میں ہمیں معاف کر دیجئے, پروردگار عالم معاف فرما دیجئے. اے میرے مولا آپ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَسَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, سوالی کو انکار نہ کرو, جھڑکی نہ دو. اللہ ہم فقیروں کو یہ حکم ہے. اے میرے مولا ہم بھی آپ کے در کے سوالی ہیں, اللہ ہمیں انکار نہ کیجئے, جھڑکی نہ دیجئے. اللہ اپنے در سے عطا فرما دیجئے. اے میرے مولا نبی علیہ السلام نے جو خیر مانگی ہمیں تمام خیر عطا فرما, جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما. پروردگار عالم ہمیں اپنے مقربین لوگوں میں شامل فرما, محبین لوگوں میں شامل فرما, شب زندہ دار لوگوں میں شامل فرما, عبادت گزار لوگوں میں شامل فرما, اللہ نیکوکار لوگوں میں شامل فرما. اے میرے مولا علت سے محفوظ فرما, قلت سے محفوظ فرما, ذلت سے محفوظ فرما.
اللہ جان مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا جو قرض دار ہیں ان کو قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ پروردگار عالم حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما۔ اے میرے مولا جادو ٹونے سے محفوظ فرما، سفلی عملوں سے محفوظ فرما، اللہ ہمارے علم میں برکتیں پیدا فرما، عمل میں برکتیں پیدا فرما، رزق میں برکتیں پیدا فرما، کام کاروبار میں برکتیں پیدا فرما، گھر بار میں برکتیں پیدا فرما، اللہ فیصلوں میں برکتیں پیدا فرما، قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما۔ اے میرے مولا جو ضروریات ہیں ان کو غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم عالیہ کی زندگی میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، اللہ کاموں میں برکت عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمیں ان کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے گھروں کو سنت کا نمونہ بنا، اللہ گھروں میں الفت محبت عطا فرما، اللہ پیار محبت والی عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اے میرے مولا کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی آسرا نہ فرما، اللہ کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، مولا در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما۔ اللہ جس کو آپ کے در سے دھکے لگ جاتے ہیں دنیا میں کوئی دوسرا منہ لگانے والا نہیں ہوتا، اے میرے مولا کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ غیروں کے حوالے نہ فرما، اے میرے مولا غیروں کے حوالے نہ فرما، اللہ ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما، اللہ ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما، غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما، اللہ جو اولاد نرینہ کے طلبگار ان کو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا دور قریب سے جتنے یہاں معتکف حضرات آئے اللہ جیسی ان کی خدمت کرنی چاہیے تھی ہم خدمت نہ کر سکے، اے میرے مولا ہمارے اس عمل پہ بھی ہمیں معاف فرما، اللہ ہماری طرف سے ان سب کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرما، اللہ بہترین اجر و بدلہ عطا فرما۔ اے میرے مولا ان کا یہاں آنا قبول فرما، اللہ ان کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اے میرے مولا جو خدمت کی جماعت والے ساتھی ہیں اللہ سب کو اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما، اللہ اپنی رضا نصیب فرما، اپنی لقاء نصیب فرما۔ اے میرے مولا ہماری طرف سے ان کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم جیسا آپ چاہتے ہیں ہمیں ویسا بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ان کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اے میرے مولا مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں احرام پہنتے ہیں لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں، اے میرے مولا کوئی تیرے گھر کا طواف کرتا ہے، کوئی مقام ابراہیم پہ سجدے کرتا ہے، کوئی حجر اسود کو بوسے لیتا ہے، اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما، اللہ خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما۔ اے میرے مولا بار بار حرمین شریفین کی حاضری کی توفیق عطا فرما، اللہ پیارے محمد علیہ السلام کی روزے کی قبولیت والی حاضری کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا قبولیت والی روزے کی حاضری عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمیں مانگنا نہیں آتا، من مانگے ہمیں عطا فرما۔ پروردگار عالم محبوب علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کو آپ اندھا کھڑا کریں گے، اللہ اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے آپ نے اندھا کھڑا کر دیا اللہ ہم وہاں بھی محبوب کی زیارت نہ کر سکیں گے۔ اے میرے مولا بہت حسرت ہے اس ہستی کو دیکھے جس نے آپ نے والضحیٰ کہا، ان زلفوں کو دیکھے جنہیں آپ نے واللیل کہا۔ اے میرے مولا قیامت کے دن ان کا دیدار عطا فرما، ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما، ان کی شفاعت عطا فرما، ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما، ان کے قدموں تلے جگہ عطا فرما۔ اے میرے مولا
جب موت کا وقت آئے اللہ کلمے کے اوپر موت عطا فرما، اللہ کلمے کے اوپر موت عطا فرما۔ اے میرے مولا اپنی رضا والی زندگی عطا فرما، اللہ تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما، اللہ عجب سے محفوظ فرما، تکبر سے محفوظ فرما، حسد سے محفوظ فرما، بخل سے محفوظ فرما، کینہ سے محفوظ فرما، اللہ ریاکاری سے محفوظ فرما، اللہ تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم نبی علیہ السلام نے جو خیر مانگی ہمیں تمام خیر عطا فرما، اللہ جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اے میرے مولا رمضان المبارک کے یہ 1-2 دن رہ گئے، اللہ پھر شیطان کھل جائے گا، اللہ اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا وہ ہم پہ ہنسے گا، تم لوگ تو مسجدوں میں بیٹھے رہے تھے تمہیں کیا ملا؟ اللہ آج دنیا والے بھی مذاق اڑاتے ہیں، اے اللہ وہ بھی کہتے ہیں تمہارا رب کہاں ہے؟ اللہ پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلت کی حالت میں ہیں، اللہ عزت عطا فرما، اللہ عزت عطا فرما۔ اے میرے مولا امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرما۔ پروردگار عالم نبی علیہ السلام کے سامنے قبیلہ طے کی عورت ننگے سر آ گئی تھی، محبوب نے اپنی چادر سے اس کا سر ڈھانپ لیا تھا۔ اللہ آج آپ کے محبوب کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے۔ پروردگار عالم ہمارے عزیز اقارب مشائخ رشتہ دار جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ اس کو دین کا قلعہ بنا، اللہ آزادی کی نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا جن بچوں نے قرآن مجید مکمل کیا اللہ ان نے حافظ قرآن بنے، اللہ اب ان کو قاری قرآن بھی بنا، عالم قرآن بھی بنا، عامل قرآن بھی بنا، اللہ ناشر قرآن بھی بنا۔ اے میرے مولا قرآن مجید کا عاشق بھی بنا، پروردگار عالم ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے میرے مولا جو اساتذہ کرام تھے اللہ ان کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمارے قاری صاحب نے تراویح میں قرآن مجید مکمل کیا، اللہ ان کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما۔ اللہ قرآن مجید پڑھنے کو قبول فرما، سننے کو قبول فرما، اللہ تراویح کو قبول فرما، اللہ روزوں کو قبول فرما۔ اے میرے مولا رات کے آخری پہر کے مناجات کو قبول فرما۔ اے میرے مولا ہمارے تو بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، اللہ عمر گزرتی جا رہی ہے، اللہ نماز کی حضوری کب نصیب ہوگی، سجدے کا سرور کب نصیب ہوگا؟ اللہ وہ تیرے کتنے خوش نصیب بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں اٹھتے ہیں، اللہ تیرے سامنے سجدے کرتے ہیں، راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔ اے میرے مولا ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما۔ اللہ حاضرین مجلس کی دلوں کی جو نیک مرادیں ہیں جو تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما۔ پروردگار عالم دور بیٹھی عورتیں جو ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہی ہیں اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں حصہ عطا فرما۔ اے میرے مولا جنہوں نے دعاؤں کا کہا خط لکھے، یہ جن کے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں، یہ جو ہم سے توقعات کرتے ہیں اللہ جو آن لائن بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سب کو ان دعاؤں میں حصہ عطا فرما، اللہ سب کی دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے میرے مولا اس ادارے کو مینارہ نور بنا، یہاں کا نور دنیا کے کونے کونے تک پہنچا، اللہ جو ضروریات ہیں ان کو غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو خط لکھتے ہیں جو فون کرتے ہیں